اس پریزنٹیشن میں ہم حوالۃ الدین یا اسائنمنٹ آف ڈیٹ کی مختلف اقسام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حوالۃ الدین یا اسائنمنٹ آف ڈیٹ کی ایک شکل ایبسولوٹ حوالہ ہے۔ ایبسولوٹ حوالہ میں جو پیئر ہے یا تھرڈ پارٹی یا سبسٹیٹیوٹڈ ڈیٹر وہ پرنسپل ڈیٹر کا کریڈیٹر نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ حوالہ یا ٹرانسفر آف ڈیٹ، اسائنمنٹ آف ڈیٹ ایک ایسے فریق کو کر رہے ہیں کہ جو کہ ٹرانسفرر کا یا کہ جو پرنسپل ڈیٹر ہے اس کا وہ ڈیٹر نہیں ہے۔ یعنی ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ کریڈیٹر اور ڈیٹر کی نہیں ہے۔ تھرڈ پارٹی یا کہ سبسٹیٹیوٹڈ ڈیٹر یا جس کو ہم پیئر بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہ پے کرنا ہے، وہ فرسٹ پارٹی کا یا پرنسپل ڈیٹر کا وہ ڈیٹر نہیں ہے، اور وہ یہ ایکسیپٹنس یعنی اس ٹرانسفر آف ڈیٹ یا کہ پیمنٹ آف ڈیٹ کو وہ آؤٹ آف کرٹیسی وہ اسے ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اے نے بی کو جو کہ اس کا کریڈیٹر ہے اسے اگر اس نے سی کی طرف ریفر کیا ہے اور سی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اس لائبلٹی کو، تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک آؤٹ آف کرٹیسی اس نے یہ ایکسیپٹنس دی ہے۔ لیکن آبویسلی یہ چونکہ اے کی انسٹرکشن کے تحت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی کا یعنی کہ جس نے کہ ایک والنٹریلی پیمنٹ کی ہے اس کا کچھ رائٹ اکرو ہوتا ہے۔ سی کا رائٹ کیا ہے؟ سی کا رائٹ یہ ہے کہ اس لون کی یا اس ڈیٹ کی ادائیگی اور پیمنٹ کے بعد اس کا ایک رائٹ آف ریکورس ٹو دی پرنسپل ڈیٹر یعنی ہو از دی ٹرانسفرر ان دس کیس، یہ رائٹ آف ریکورس اس کا اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس فریق سے پرنسپل ڈیٹر سے یا کہ جو ٹرانسفرر ہے اس سے وہ رقم وصول کر سکتا ہے کہ جو کہ اس نے اس کے بہاف پہ کریڈیٹر کو ادا کی ہے۔ حوالے کی ایک دوسری قسم ریسٹرکٹڈ حوالہ ہے۔ ریسٹرکٹڈ حوالہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو پیئر ہے یعنی جس نے پیمنٹ کرنی ہے یا جس کو کہ ہم سبسٹیٹیوٹڈ ڈیٹر کہہ رہے ہیں وہ اے کا یا کہ جو پرنسپل ڈیٹر ہے یا ٹرانسفرر ہے اس کا وہ کریڈیٹر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ کریڈیٹر اور ڈیٹر کی ہے۔ ریسٹرکٹڈ حوالہ میں اے بی کو یعنی اپنے کریڈیٹر کو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ قرض سی سے وصول کرو کہ جس نے کہ میری رقم کی ادائیگی کرنی ہے جو کہ میرا ڈیٹر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا ریسٹرکٹڈ حوالہ ہے۔ ریسٹرکٹڈ حوالہ کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو تھرڈ پارٹی ہے یعنی جس کو ہم پیئر کہہ رہے ہیں یا سبسٹیٹیوٹ ڈیٹر کہہ رہے ہیں، وہ تھرڈ پارٹی وہ اے کی پرنسپل ڈیٹر کی یا ٹرانسفرر کی وہ ڈیٹر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پرنسپل ڈیٹر کا یا ٹرانسفرر کا کوئی سامان یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا کوئی رقم اس کے پاس امانت ہے۔ ریسٹرکٹڈ حوالہ کا یہاں پہ اب مفہوم یہ ہوگا کہ اے بی کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ وہ رقم جو کہ سی کے پاس میری امانت ہے تم اس سے وصول کر لو۔ تو یہ ریسٹرکٹڈ حوالہ کی دو شکلیں بنتی ہیں کہ جہاں پہ سی نے تھرڈ پارٹی نے یا کہ سبسٹیٹیوٹڈ ڈیٹر نے پرنسپل ڈیٹر ٹرانسفرر کی کوئی رقم ادا کرنی ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی رقم یا کہ ایک سامان امانت کے طور پر پڑا ہوا ہے کہ جس میں سے اس نے اسائنی کو، ٹرانسفری کو یا کریڈیٹر کو اس نے ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ دونوں ریسٹرکٹڈ حوالہ کی یا حوالہ مقیدہ کی صورتیں ہیں اور یہ اس کی شکلیں ہیں۔